والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی نشست میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے پارہ نمبر 14 کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ 14ویں پارے کے اس حصے میں، اس خلاصے میں 2 صورتیں شامل ہیں۔ ایک سورۃ الحجر ہے اور دوسری صورت سورۃ النحل ہے۔ حجر ایک وادی کا نام ہے، ایک علاقے کا نام تھا جو مدینہ اور ملک شام کے درمیان میں ہے اور قوم سمود کی بستی تھا۔ تو سورۃ الحجر سے آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر کی پہلی آیت مبارکہ وہ 13ویں سپارے کی آخری آیت ہے اور دوسری آیت 14ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورۃ الحجر مکی ہے، اس کے 6 رکوع ہیں، 99 آیات مبارکہ ہیں۔ اس صورت کے مضامین کا خلاصہ، جیسا کہ پہلے بھی ہم سن چکے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد اسلام کو زیادہ بیان کیا، توحید کو، رسالت کو، عقیدہ آخرت کو۔ اس صورت میں بھی ان 3 موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، مگر نئے انداز میں، پر اثر اسلوب میں، نئے دلائل کے ساتھ، نئے حکم کے ساتھ، نئے شواہد کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کی حقانیت سے، تلک آیات الکتاب، کہ یہ کتاب کی آیات ہیں جو کہ قرآن کی واضح قرآن کی آیات ہیں۔ تو قرآن مجید واضح ہے، یعنی اس کا پیغام، اس کا مقصد واضح ہے، اور اس کے مقصد کو سمجھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا ہر اس انسان کے بس میں ہے جو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ پہلی شرط ہے وقت نکالنا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت کوئی نکالے گا تو اسے قرآن انشاءاللہ یہ واضح کتاب ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور فرمایا کہ کافر بڑی حسرت کریں گے کہ آخرت میں کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اسلام کی قدر و قیمت، آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں ماں باپ کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا الحمدللہ، ہمیں اسلام کے لیے مارے نہیں کھانی پڑی، ہمیں ایمان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کرنی پڑی، ہمیں اسلام کے ماحول میں رہنے کے لیے قتال اور جہاد نہیں کرنا پڑا، بغیر مانگے، بغیر کوشش کے ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا۔ اس لیے اصل قدر اگر انسان پوچھے تو قدر اسے ہوگی جس نے دین کے لیے مارے کھائیں، قربانیاں کی، ہجرت کی، جہاد کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، قربانیاں دیں، سب کچھ چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اس سے قدر جانیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر والد نے رزق حلال کمانے کے لیے ابتدا سے محنت کی ہو، والد نے غربت دیکھی ہے، فاقے دیکھے ہیں، مزدوریاں کی ہیں باپ نے، اور پھر اللہ نے اس کو برکت دی، تجارت کرتے 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 وہ اربوں خربوں پتی بن گیا، لیکن اب جو اس کا اگلا بیٹا آئے گا، اس بیٹے نے تو وہ محنت نہیں کی، یہ تو کہہ لیں کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے، اور وہ فاقہ کشی کے گھر میں پیدا ہوا تھا، یہ کروڑ پتی کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب اگر ہم جانیں گے تو یقیناً ہر کوئی جانتا ہے کہ رزق حلال کی قدر و قیمت اسے ہوگی جو محنت کر کے آگے نکلا ہے۔ تو فرمایا کہ جو جتنے آج دنیا میں کفار ہیں، کئی ارب کافر ہیں، اللہ ان سب کو ایمان کی توفیق دے دے، وہ دینا چاہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر یہ بغیر ایمان کے مر گئی تو قرآن کہتا ہے سارے کفر والے یہ قیامت میں حسرت کریں گے، اے کاش ہم دنیا میں اسلام قبول کر لیتے۔ آج نہیں کر رہے لیکن قرآن نے بتا دیا۔ اچھا اب نہیں کرتے دنیا میں تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ٹھیک ہے اسلام قبول نہیں کرتے، انہیں چھوڑ دیجئے، دنیا میں کھاتے پیتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی امیدیں بناتے رہیں، لمبے لمبے منصوبے ہیں، ہزار سال کے منصوبے ہیں، دنیا میں لمبی امیدیں یہ باندھ لیں،
ایک وقت آئے گا کہ جب یہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل دنیا میں اصل دولت ایمان اور اسلام کی دولت تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ مشہور آیت ہے کہ اس نصیحت کو ہم نے اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور قرآن مجید وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو حقیقی معنی میں کتاب کہلانے کے لائق ہے۔ پچھلی کتابوں کے اندر تحریف و تبدل ہو گیا، لیکن قرآن پاک کو اللہ نے محفوظ بنایا جو قیامت تک محفوظ ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، پارہ، سورت، ہر چیز محفوظ ہے۔ اس کے عبارت بھی محفوظ ہے، اس کا معنی بھی محفوظ ہے، اس پر عمل بھی محفوظ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت میں تفصیل سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ مشرکین کے سوالات کے جوابات بھی قرآن دیتا چلا جا رہا ہے کہ اگر ان پر آسمان کے دروازے کھل جائیں اور یہ اوپر چڑھ کر دیکھ لیں تو پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے کہ ہماری نظروں کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کفر میں اتنے پختہ ہیں کہ یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کرتے، اور جو دیکھنے والا ہے، دیکھنے والے کے لیے اللہ نے اس کائنات میں ہر سمت ہر سو نشانیاں ہی نشانیاں رکھی ہیں۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا، قصہ آدم علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، ان میں روح پھونکی، ان سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، جنت میں رہنے لگ گئے، فرمایا سب کچھ کھانا سوائے اس پھل کے۔ شیطان نے آ کر ان کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھائیں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شیطان کو اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ اب انکار کرنے کے بعد اس پہ اللہ کی لعنت برسی، مردود ہو گیا، راندہ بارگاہ ہوا، اور اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا اللہ کے سامنے مہلت مانگ کر اللہ سے یہ ایک اعلان کیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تیری بات مانے گا، جو شیطان کے راستے پہ چلے گا، اس کا حشر آخرت میں شیطان کے ساتھ جہنم میں ہوگا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں، شیطان خود اقرار کرتا ہے کہ جو مخلص ہیں، اخلاص والے ہیں، جن کے دل میں کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے۔ ابھی کتنی گہری بات ہے کہ شیطان کہتا ہے میں ساروں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن ان کو نہیں کر سکتا جو اخلاص والے ہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرنا، بغیر کسی لالچ کے کرنا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی قبول نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، روزے، تراویح، عبادت، اعتکاف، کوئی عبادت قبول نہیں اخلاص کے بغیر۔ تو اخلاص وہ اولین فریضہ ہے جو کہہ سکتے ہیں ایمان لانے سے پہلے اخلاص لانا ضروری ہے، کہ اخلاص ہوگا تو ایمان بھی قبول ہوگا۔ اور اخلاص کیا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، کسی مفاد کے اور کسی حرص و طمع کے اللہ رسول کے حکموں پہ عمل کرنا، یہ اخلاص ہے۔ تو شیطان کا زور اخلاص والوں پہ نہیں چل سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے کر رکھے ہیں، وہ چشموں کی جگہ ہیں، وہ باغات ہیں، وہاں سلامتی کے ساتھ وہ داخل ہو جائیں گے۔ دلوں میں کوئی اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ کی کجروی رہ گئی تو اللہ جنت میں دلوں کو بالکل صاف کر دے گا، انہیں نہ وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ان کو کوئی وہاں سے نکال سکے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک اتنی محبت سے فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت ہی مغفرت کرنے والا ہوں، بڑی مہربانی کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، اپنی ذات کو خود معرفت انسانوں کو دیتے ہیں کہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میں بخشش بھی بہت کرنے والا ہوں، اگر پکڑنے پہ آ جاؤں تو عذاب بھی میرا بڑا تکلیف دہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی صورتوں میں بھی گزرا ہے کہ فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں گئے، ان کو اولاد کی، بیٹوں کی بشارت سنائی۔ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے
اور ان کو بتایا کہ آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، اب اس قوم نے صبح سے پہلے ہلاک ہو جانا ہے۔ تو قوم لوط کی بد کرداری اور بد فطرتی کی وجہ سے ان پہ اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ اور اس صورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ حجر کے اندر آخری رکوع میں جو فرمایا کہ قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود جن کو اصحاب حجر بھی کہتے ہیں، وادی کا نام تھا، یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئی، ان کا ذکر بھی پہلے ہو چکا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی، نبی وقت نے ان کو سمجھایا کہ تم بت پرستی چھوڑو، یہ باز نہ آئے، اونٹنی آزمائش کے طور پر آئی، انہوں نے اونٹنی کو بھی تکلیف پہنچائی، آخر کار قرآن کہتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے آخری آیات کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ الذین جعلوا القرآن عضین، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ جو انسان قرآن پاک کو غلط پڑھتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتا ہے، غلط طریقے سے پڑھنے والا، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس پہ غصہ ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو قرآن کے اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے قرآن کی آیات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا تھا جب ابھی نشہ آور چیز شراب وغیرہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو قرآن نے اس وقت کہا تھا کہ تم نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ بعد میں اللہ نے ہر نشے کو، شراب کو حرام قرار دے دیا، اس لیے اب وہ حرام ہے، اب تو پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی انسان قرآن کو معاذ اللہ یوں کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، اگلی آیت نہیں پڑھتا، اگلا حکم چھپا دیتا ہے، تو اس نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے، تو یہ قرآن کے ٹکڑے کرنے والا ہے معاذ اللہ۔ فرمایا فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم ہے، ہم ان سب سے ضرور حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ پاک نے کیسی قسم اٹھائی؟ اللہ پاک حضور سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم ہے، کہ اللہ کا اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اس آیت سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور اس میں پھر وہ آیت نمبر 94 بھی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی، جب آپ تمام لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کیجئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو حکم ملا ہے اب کھلم کھلا بیان کیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب اسلام کا نزول ہوا قرآن کا، اللہ کے نبی کو تاکید تھی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیجئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی اعزاء کو تبلیغ کیجئے۔ تو شروع میں کچھ چند سال تک تبلیغ انہی میں ہوتی رہی، پھر حکم آ گیا کہ اب تمام انسانوں کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیجئے۔ پھر آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے تمام عرب کو علل اعلان اسلام کی دعوت دی۔ اور پھر لوگوں نے، سب سے پہلے ابو لہب اٹھا، لوگوں نے اعتراضات شروع کیے، تان و تشنی، پتھر برسنا، کانٹے بچنا شروع ہو گئے، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرما دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی جی ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اب یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95 ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرنے والے کو سزا دینے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے، اور حضور سے فرمایا کہ آپ فکر مت کریں کہ قیامت تک یہ آیت صرف اس زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ جو بھی نبی کی توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا، استہزاء کرے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس کو انجام کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے اللہ کی تسبیح کے اوپر، اور اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النحل بھی مکی سورت ہے، اس کے 6 رکوعات ہیں، 16 رکوعات ہیں اور 128 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کا آغاز قرب قیامت سے ہو رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت کے حالات کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ النعم۔ نعم یعنی وہ صورت جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے سورۃ النحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی صورت۔ اس میں اللہ پاک نے بیان کیا اپنی نعمتوں کو کہ ہم نے دیکھو کیسے زمین کو فرش بنا دیا،
آسمان کو چھت بنا دیا، سورج چاند ستارے تمہارے لیے پیدا کر دیے، اور پھر اللہ نے آسمان سے بارش پانی کو اتارا، پھر وہی اللہ زمین سے پودوں کو اگاتا ہے، پھل پھول لگتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، اس اللہ نے ندی نالے دریا جاری کر دیے، اسی رب نے دریا کے اندر کشتیاں چلانے کی بھی انسان کو طاقت و توفیق دے دی، اسی رب نے پھر تمہارے لیے جانور مال مویشی پیدا کر دیے، تم کسی پہ بوجھ لاتے ہو، کسی پہ سوار ہوتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو اور کسی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو۔ یہ سب پرندے جانور اللہ کے نے انسان کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا فرما دیے۔ تو یہ ان تمام نعمتوں کو قرآن پاک اللہ پاک اس صورت میں تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوعات کے اندر چل کر اس کی آیت نمبر 90 آتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر جو 90 ہے، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سب سے جامع ترین آیت ہے، جس میں خیر اور شر کی تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا، وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں یہ وہ جامع ترین آیت ہے کہ ایک بڑا دشمن اسلام ولید ابن مغیرہ، بڑا مشرک، بڑا اسلام کا دشمن، جب اس نے اس آیت کو سنا تو مجبور ہو گیا قرآن کی تعریف کرنے پر۔ یہ قرآن وہ ہے کہ اس جیسی کتاب، اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ آیت ہے کیا؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا۔ یہ جامع ترین آیت ہے، اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں جن کا اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا۔ اب یہ 3 لفظ بڑے جامع ہیں، عدل، احسان اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ دیکھا جائے تو عدل میں اللہ رسول کے بندوں کے تمام حقوق آ گئے ہیں، تمام عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاقیات، معاملات، عدل میں سب کچھ آ گیا۔ اور پھر عدل میں تو برابر سرابر انصاف ہوتا ہے۔ احسان کا حکم ہے کہ صرف انصاف نہیں کرنا بلکہ انصاف سے بہتر تم نے اچھا بدلہ، حسن سلوک اور فضل کا معاملہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فرائض واجبات پورے نہیں کرنے بلکہ نفل بھی ادا کرنے ہیں۔ بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں صرف فرائض پورے نہیں کرنے بلکہ فرائض سے آگے حسن اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔ اور 3 باتوں سے منع فرمایا، فحشا، منکر اور بغی۔ فحشا کے معنی تمام بے حیائی کی باتیں اور تمام بے حیائی کے کام جتنے بھی اس دنیا میں ہو سکتے ہیں، تمام کے تمام کاموں سے منع کیا۔ منکر سے مراد وہ تمام بری باتیں جن سے دین نے، شریعت نے انسان کو روکا ہے، ان سے باز آ جاؤ۔ اور بغی کے معنی ہے ظلم کے، یعنی حد سے آگے نکلنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، جھوٹا الزام عائد کرنا، حد سے آگے نکلنا، اسے ظلم یا بغی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ نصیحت فرمائی تاکہ ہم نصیحت سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو بھی پورا کرو جب تم قسمیں منعقد کر دو، اور اس عورت کی طرح نہ ہو کہ جس نے پہلے سوت کاتا اور اس کے بعد اس کو خراب کر دیا۔ کوئی انسان کپڑا بنتا ہے، کپڑا بننے کے بعد جب وہ پورا کپڑا، سویٹر، جرسی تیار ہو گیا اور اس کا ایک ایک دھاگا واپس نکال دیا، ایک ایک دھاگا واپس نکالا تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ جیسے ایک انسان مکان تعمیر کرے، اب 10 منزلہ بڑی شاندار بلڈنگ تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد اس پہ بلڈوزر چلا کے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے تم ایسے مت بنو، یعنی پہلے نیک عمل کر کے بعد میں نیک عمل کو ضائع مت کرو، نیک عمل کر کے نیک عمل کو ضائع مت کرو بلکہ اس نیکی کی حفاظت کرو۔ جیسے انسان روپیہ پیسہ کماتا ہے، صرف روپیہ پیسہ کمانے کو کمال نہیں سمجھتا بلکہ روپے پیسے کی حفاظت اور اچھی طرح خرچ کرنے کو بھی کمال سمجھتا ہے۔ تو بس یہی حال جب انسان کو اللہ نیکی کی توفیق دے تو چاہیے کہ اس نیکی کی حفاظت کرے۔ یہ نیکی قبر تک ساتھ جانی چاہیے، جب انسان قیامت میں اٹھے تو یہ نیکی تب بھی اس کے پاس ہونی چاہیے، اللہ کی توفیق و رحمت سے۔
فرمایا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور بعد میں اس سے زیادہ اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑی اچھی ہو، خوشحال زندگی ہو، پاکیزہ زندگی ہو، کامیاب زندگی ہو۔ تو قرآن کہتا ہے پاکیزہ کامیاب زندگی کا راستہ ہے نیک زندگی گزارنا۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور شیطان کو اس ایمان والوں پر کوئی اختیار اللہ نہیں ہونے دے گا۔ پھر اس کے بعد اسی صورت کے مضامین چلتے چلتے اس صورت کا جب اختتام ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر خیر بیچ میں گزرا۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی، اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے کیونکہ اس میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ اب شہد کی مکھی پر تحقیق کرنے والوں نے بڑی تحقیق کی ہے۔ شہد کی مکھی وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا عظیم شاہکار ہے، ایسا زبردست معجزہ ہے اللہ کی قدرت کا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی اتنی ماہر انجینئر ہے کہ جب وہ اپنا گھر بناتی ہے، شہد کا چھتا بناتی ہے، تو ایک چھتے کے اندر کم و بیش 30,000 خانے یعنی رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسی زبردست کاریگری ہوتی ہے کہ اگر کسی آلے سے جدید کسی ذریعے سے ان کی پیمائش کی جائے تو ان 30,000 کے لگ بھگ ان خانوں کے اندر، ان کمروں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ اب وہ مکھی اس کو تیار کرتی ہے، اور پھر اس کی اس سے بڑی کاریگری کیا ہے کہ اس شہد کے چھتے کے اندر اس نے مختلف حصے بنا رکھے ہیں۔ ایک حصہ گودام کا ہے جہاں پہ خام مال اس نے رکھنا ہے، ایک حصہ ہے جہاں پہ انڈے ہوں گے، ایک حصہ ہے جہاں پر بچے ہوں گے، ایک حصہ ہے جہاں پر فضلہ ویسٹ جمع ہوا کرے گی، اور پھر اس کے بعد اس پورے شہد کے مکھی کے چھتے میں جو ہزاروں مکھیاں ہوں گی شہد کی، ان کی ایک ملکہ ہوگی جس کو یاسوب کہا جاتا ہے۔ وہ ملکہ اس کا حکم چلتا ہے، ساری شہد کی مکھیوں پر اسی کا آرڈر، اسی کا لا چلتا ہے۔ وہ جس کو جو ذمہ داری دیتی ہے سب مکھیاں اس ذمہ داری کو پوری کرنے پر پابند ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہد کا جو چھتا ہے مکھی کا، وہ ایک شہد کا چھتا نہیں ہے، پوری ایک سٹیٹ ہے، پوری ایک ریاست ہے جس میں قوت مقننہ بھی ہے، قوت عدلیہ بھی ہے، قوت نافذہ بھی ہے، جس میں انسانی معاشرے اور سلطنت کے جتنے شعبے ہیں کم و بیش وہ شعبے اپنے انداز میں پائے جاتے ہیں۔ اس شہد کی مکھی نے، ملکہ نے، ان کو کام ڈیوٹیاں سپرد کرنی ہوتی ہیں۔ بعض مکھیوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ انہوں نے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے، بعض نے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، بعض نے شہد کے مکھی کے اس چھتے کی حفاظت کرنی ہے، اور بعض مکھیوں کا کام ہے کہ انہوں نے یہاں سے اڑ کے جانا ہے اور جہاں جہاں پاکیزہ اور صحت افزا پھل ہوں گے ان کا رس چوسنا ہے، پھولوں کا رس چوسنا ہے۔ لیکن ہر شہد کی مکھی پر یہ پابندی عائد ہے کہ اس نے صرف وہ رس یا جوس چوسنا ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر ہم کبھی جائزہ لیں تو شہد کے جو پرانا یا صحیح شہد کا چھتا ہوگا اس کے نیچے بعض مکھیاں مری ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ان کا سر بھی اترا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ مکھیاں شہد چوس کر، رس چوس کر واپس اس گھر میں آتی ہیں تو ملکہ ہر مکھی کو چیک کرتی ہے، اور چیک کرنے کا کیا لیبارٹری ہوگی، کیا سسٹم ہوگا، کیسے ٹیسٹ ہوتا ہوگا۔ جس مکھی نے کسی زہریلے پھول کا اگر رس چوس لیا ہوگا تو اس مکھی کو اس چھتے میں جانے کی اجازت نہیں مل سکتی ہے، اور اگر موقع بنتا ہے تو اس مکھی کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے کا سارا نظام ہے۔ پھر وہ شہد بنتا ہے، وہ شہد کیسے بنتا ہے، اور وہ کتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں پھولوں کا رس چوسا ہوا ہوگا۔ کیا دنیا میں انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو اس طریقے سے ہزاروں کروڑوں پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوس کر وہ بھی انسان کے لیے مفید ہو، اس میں ایک ذرہ بھی
صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ شہد کی مکھی کو یہ کام سپرد کر دیا ہے، اور اگر خالص شہد ملے تو اس میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ شفا ہے۔ ایک شخص بیمار ہوئے، عرض کیا میرا بھائی بیمار ہے یا وہ خود بیمار تھے، آپ نے فرمایا شہد پیو شفا مل جائے گی۔ اس نے شہد پینا شروع کیا تو پیٹ اور جاری ہو گیا، طبیعت اور خراب ہو گئی۔ عرض کہ اللہ کے نبی یہ تو طبیعت اور بگڑ گئی۔ فرمایا نہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، شہد میں شفا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی یہ جو تمہیں لگتا ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے یہ دھوکہ ہے، تم شہد پیتے رہو شفا مل جائے گی۔ وہ دوبارہ کچھ عرصے کے بعد آئے، عرض کہ اللہ کے نبی اللہ نے اس بیماری سے مکمل نجات عطا فرما دی ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، میرے بھائی کا پیٹ جھوٹا تھا، یعنی شہد میں اللہ نے شفا ہی رکھی ہے۔ تو یہ شفا اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اس ایک معصوم سے کیڑے کے ذریعے، ایک مکھی کے ذریعے۔ تو اسی کو اللہ پاک نے اپنی صورت کے اندر بیان کیا۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ انسان کے لیے عبرت ہے، انسان کے لیے نعمت کا ذریعہ ہے۔ تو ان مضامین پر آخر میں اس صورت کے آخر میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بات کو سنتے نہیں ہیں، فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو آپ برداشت کر لیجئے اور آپ پریشان مت ہوں، آپ غم مت کھائیں، اپنے دل کو تنگ مت کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے خود اپنے نبی کو تسلی دی ہیں، اور یہ تسلی دین کے کام کرنے والے ہر مسلمان کے لیے ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق حکمت اور اچھے وعظ سے نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ اور آخر میں اعلان فرمایا بے شک اللہ تقوی اور پرہیزگار لوگوں والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو پرہیزگار ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔